انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان میں کرپشن اور گورننس کے ایشوز کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے ہائی پروفائل کرپشن کیسز کا تذکرہ کیا ہے. شوگر جو بہت بڑا پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے سال ایک سکینڈل آتا ہے, تو پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو شوگر سکینڈل تھا اس کو انہوں نے کافی ڈیٹیل سے ہائی لائٹ کیا, لیکن سیم اس کیس کا جو ایکشن ریپلے تھا ابھی حال ہی میں پچھلے سال پاکستان میں ہوا ہے, اور اسی حکومت نے وہ تمام اقدامات کیے ہیں اسی طریقے سے جیسے پی ٹی آئی نے کیے تھے. تو پاکستان میں جو شوگر ملرز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ کسی بھی حکومت کے قابو سے باہر ہیں. لیکن یہ شوگر ملز کی ایک کہانی ہے, 186 صفحے کی رپورٹ ہے, تو اس نے ایکچولی میں پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر ایس سی سی پی, منسٹری آف فائنانس, ایس بی پی, جتنے ریگولیٹرز ہیں سب کو کور کیا, ایف بی آر کو کور کیا, اور سب کے اندر جو پور گورننس اور کرپٹ پریکٹسز کے ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا. تو کسی زمانے میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کے اوپر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جب آتا تھا تو اپنی رپورٹس کے اندر پہلے ہائی لائٹ کیا کرتے تھے ایشوز, پھر اس کو اسٹرکچرل ریفارمز کے اندر انہوں نے ایشوز کو شامل کرنا شروع کر دیا. پھر اٹانومی کی ایک ایسی سٹیج آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ پورا ایس بی پی کا جو لا ہے اس کو امینڈ کریں گے, کیونکہ آپ لوگ اس کے اندر مداخلت سے باز نہیں آتے ہیں, تو اس کی پوری کمپلیٹ اٹانومی ہونی چاہیے, اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. وہ سٹیج بھی آئی کہ پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اس وقت منسٹری آف فائنانس کے قابو میں کم ہے اور آئی ایم ایف کے قابو میں زیادہ ہے. مکمل طور پر انہوں نے کہا اٹانومی ہونی چاہیے, لیکن ابھی بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یہ جو ایکشن پلان انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکٹری منسٹری آف فائنانس ہے اس کو بھی ایس بی پی کے بورڈ سے ریموو کر دینا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جو کام ہم خود کرنے پہ تیار نہیں ہیں, یہ ایکچولی کام ہمیں خود کے کرنے کے ہیں. پاکستان سے کرپشن ختم ہو, گورننس کا خاتمہ ہو, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہو, ہر چیز کے لیے وہ جو سپیڈ منی ہے, اب پیسہ دیں تو کام ہوتا ہے, ویسے کام ہی نہیں ہوتا, وہ باٹل نیکس ہم ختم کریں, جو لوگوں کی جیبوں پہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ہم اس کا سلسلہ ختم کیا جائے. لیکن خود نہیں کریں گے, آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹس کے اوپر کریں گے, اور آئی ایم ایف اس چیز کو پھر قابو میں کر کے رکھے گا, ہمیں چھوڑے گا نہیں. اور وہ پینڈنسی آف کیسز سپریم کورٹ سے لے کر جو اس کی یہ جو کمرشل کیسز کی بیک لاگ ہے اس کے ریزالو ہونے تک ہر ایشو کو یہ رپورٹ کور کر رہی ہے. تو کیا یہ ایشو ہم خود کور کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں ہم ایکچولی, اسی لیے پھر کوئی ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے آتا ہے اور وہ ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ اگر یہ کرپشن اور گورننس کو ہم بہتر کر لیں تو اگر 1% پوائنٹ کمی آتی ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں تو 4% پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھ سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ کرپشن کو نیچے لے جائیں تو اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں 5 سے 6.5% جی ڈی پی گروتھ میں ایڈ ہو سکتا ہے. جو وہ میئرز بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کی انڈیپینڈنس بڑھائیں, اس کی افیکٹونیس بڑھائیں, اور ہائی لیول جو کرپشن ہے اس کے خلاف جو کاروائیاں انویسٹیگیٹ کرنے کی جو پاورز ہیں اس کو اسٹرینتھن کریں, جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس کے اندر شفافیت لائیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن شیئرنگ اور جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اس کو ٹھیک کریں. نیب اور اینٹی کرپشن باڈیز اور ایف بی آر ان کے درمیان میں, اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان ان کے درمیان میں روابط کو بڑھایا جائے. ٹرانسپیرنسی اور میرٹ بیس پروسیس جو ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے جو ججز ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. اب یہ بڑی مزے کی ایک بڑا امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے, لیکن اگر آپ ریسنٹ پاس کے جتنے ہائی پروفائل ہمارے پولیٹیکل کیسز میں یا ایون پی ایم ایل این کے دور میں جن لوگوں کو سزائیں ہوتی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں, ان کا آپ آؤٹ کم دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا تھا کہ یہ عام ٹوسٹنگ سے سزائیں دی جاتی ہیں. ابھی وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کتنی کریڈیبلٹی رہ جائے گی ان عدالتوں کی جن کے کیسز کے آؤٹ کم کا ہمیں میڈیا پہ بھی پتہ ہوتا ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پور ججمنٹس ہیں. یہ ہائی کورٹ میں بھی جس دن ٹیک اپ کرے گا کیس تو ہائی کورٹ میں بھی سٹینڈ نہیں کر سکے گی. اسی طریقے سے ریموول آف سیکٹری آف دی منسٹری آف فائنانس فرام ایس بی پی بورڈ, یہ بھی اس کو ریفارم لا کے اندر انہوں نے ڈال دیا. ایس آئی ایف سی انہوں نے کون سی کنسیشن دی, کس لا کے تحت دی, اور اس کی آؤٹ کم کیا ہے, کون سی ڈیل اور اس کے نتیجے میں کتنی انویسٹمنٹ آئی, اس کے اوپر انہوں نے کہا پوری رپورٹ چھاپیں اور اس کو پبلک کریں. جو ممبران اسمبلی کو حکومت دے دیتی ہے کہ 2.5 ارب کے پروجیکٹ, 50 کروڑ کے پروجیکٹ تم لے لو, وہ انہوں نے کہا پی ایس ڈی پی پروسیس کا حصہ ڈالیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل برائب کے کام آتا ہے, تو انہوں نے کہا آپ اس کو پی ایس ڈی پی کا حصہ بنائیں تاکہ یہ سارے پورے پاکستان کو پتہ چلے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ولنریبلٹی اور اس کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی لیجسلیشن کرنے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے لاز بنائے جائیں گے, اور اس کو اس پورے ریفارم پروسیس کا حصہ بنایا جائے گا. اس طرح کی بے شمار, یہ پوری رپورٹ ہے جس میں بے شمار اس طرح کے اقدامات ہیں.